بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ قیامت کے قریب کعبے کو شہید کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی پنڈلیوں والا ایک حبشی کعبے کی عمارت ڈھائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اس گھر کا طواف جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ کر لو، ایک وقت آئے گا طواف نہیں ہوگا۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سر اور چھوٹے کانوں والا حبشی اپنی کدال کے ساتھ بیت اللہ کی عمارت ڈھا رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ میں اس کالے ٹیڑھی پنڈلیوں والے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کعبے کا ایک ایک پتھر اکاڑ رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس کے پیروکار اس گھر کی بے حرمتی کریں گے، اس وقت عربوں کی ہلاکت یقینی ہوگی۔ پھر حبشی آئیں گے اور بیت اللہ کو ایسا ویراں کریں گے کہ اس کے بعد کبھی آباد نہ ہو سکے گا۔ یہی لوگ بیت اللہ کا خزانہ نکال کر لے جائیں گے۔ یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر کعبے پر حملہ کرنے آئے گا تو ان سب کو مقام بیدا پر دسا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اشارہ ہے کہ کعبے پر حملہ 2 دفعہ ہوگا۔ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ کعبے تک پہنچنے سے پہلے ہی لشکر کو ہلاک فرما دے گا، دوسری دفعہ وہ کعبے تک پہنچ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ کعبے کو منہدم کرنے والوں کا حملہ دوسرا ہوگا۔ یہ اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو تو روک دیا تھا اور ہاتھی والے کعبے کو منہدم نہیں کر سکے تھے، حالانکہ اس وقت کعبہ قبلہ بھی نہیں تھا۔ اب جب کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ بن چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے حبشیوں کو اس پر مسلط ہونے دے گا؟ یہ اعتراض اس لیے وارد نہیں ہوتا کیونکہ انہدام کعبہ آخری زمانے یعنی قیامت کے قریب ہوگا، جبکہ روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین پر کوئی اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ یہی مطلب ہے دوسرے حدیث کے ان الفاظ کا، پھر اس کے بعد کبھی آباد نہ ہوگا، یعنی پھر قیامت آ جائے گی۔